الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و رسولک نبی الامی و علی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت بناتی ہے ناقص کو کامل، محبت بناتی ہے ناقص کو کامل، محبت نہ ہوتی تو بیکار تھا دل۔ محبت سے کھلتی ہے دل کی کلی بھی، محبت سے کھلتی ہے دل کی کلی بھی، محبت نے بنائے کتنے ولی بھی۔ عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، دل نثارے رہے یارے کردن و حیراں بودن۔ اور نبی کریم سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے بہت سے الفاظ کے معنی بدل گئے، بہت سے جملوں کے مفہوم بدل گئے، بہت سے مقولوں کے انداز بدل گئے۔ پہلے محبت کچھ اور ہوتی تھی، اب جب محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سرکار کی محبت سامنے ہوتی ہے۔ پہلے عشق صرف مجازی ہوا کرتا تھا، حضور نے عشق حقیقی کا مزاج بنا دیا۔ پہلے عشق دنیا سے ہوا کرتا تھا، پہلے عشق مخلوق سے ہوا کرتا تھا، نبی نے عشق خالق سے کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ پہلے الفت دنیا داروں سے ہوا کرتی تھی، ہمارے نبی نے الفت دینداروں سے کرنے کا مزاج دے دیا۔ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، تقریروں میں تلقین سنتے ہیں کہ نبی سے محبت کرو، دل میں نبی کی الفت، نبی سے محبت پیدا کرو۔ ایک بات سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے کہ محبت پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ہو جانے والی چیز ہے۔
محبت ہوتی ہے، محبت کہیں سے مستعار نہیں لی جاتی ہے، کہیں سے ادھار نہیں لی جاتی ہے، اور جان بوجھ کر کے محبت بنا نہیں جاتا محب جیسا۔ محب خود بخود محب بن جاتا ہے، عاشق خود سے عاشق بن جاتا ہے۔ اس کو یہ بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تم کو عشق کرنا ہے۔ عشق کبھی دکھاوے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے عشق و محبت، اور صحابہ کرام نے نبی سے محبت کا طریقہ بتا دیا۔ یہ بتا دیا کہ محبت کیسے کرو۔ محبت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ 4 الفاظ ہیں محبت کے معنی میں۔ ایک تو محبت، اس سے اوپر ہے عشق، اور یہ 2 تو ہم لوگ جانتے ہیں بہت عام طور پہ، محبت اور عشق۔ اس کے علاوہ 2 اور ہیں، ایک کو کہتے ہیں الفت اور دوسرے کو کہتے ہیں مودت۔ محبت اور عشق کے بیچ کی چیز ہے مودت۔ اور 5واں اور ہے جو محبت سے بھی پہلے ہے، عشق سے بھی پہلے ہے، مودت سے بھی پہلے ہے، اور الفت سے بھی پہلے ہے۔ اس کا نام ہے انسیت، انس۔ تو یہ اگر نیچے سے چلیے تو سب سے پہلے انس، اس کے بعد الفت، اس کے بعد محبت، اس کے بعد مودت، اور اس کے بعد عشق۔ اب ان 5 کی کیفیت کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ کون اپنی محبت میں کس درجے پر ہے؟ سب سے جو ابتدائی ہے وہ ہے انس، جس کو کہتے ہیں انسیت۔ انسیت کسی سے ہوتی ہے تو انسیت والے کو محبت نہیں کہتے ہیں، بس ایک وقتی لگاؤ ہے۔ انسیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز سے، کسی ذات سے، کسی بندے سے اگر انسیت ہو گئی تو وہ اس کی کوئی ایک عادت کی وجہ سے، کسی ایک فطرت کی وجہ سے، کسی ایک خوبی کی وجہ سے وہ صرف اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایک انسیت سی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر کے دل کو ذرا سکون ملتا، صرف سکون ملتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ انسیت۔ اور اگر یہی سکون بڑھ جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہونے لگتی ہے تو دوسرے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الفت۔ الفت محبت نہیں ہے، الفت اس کی خوبیوں کو وہ پسند کرنے لگتا ہے۔ کسی کے چہرے سے الفت ہے، کسی کے گفتگو سے الفت ہے،
کسی کے مزاج سے الفت ہے، اور وہ الفت اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ سامنے رہتا ہے۔ الفت کی پہچان یہی ہے، اگر کسی کو کسی سے الفت ہے تو وہ آمنے سامنے ہے تو الفت ہے، ہٹ گیا تو پھر اس کی یاد باقی نہیں رہتی ہے۔ جب اس کا تذکرہ آیا تو دل میں اس کا خیال پیدا ہو گیا، تذکرہ آیا تو خیال پیدا ہو گیا، اور جب تذکرہ نہیں آیا تو اس کی کسی نے یاد نہیں کروایا تو اس کی یاد نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں الفت۔ اور اگر بغیر تذکرے کے یاد آنے لگ جائے، بغیر ذکر کے یاد آنے لگ جائے، اس کو دیکھنے کی تمنا ہونے لگ جائے، اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہونے لگ جائے، تو اس کو کہتے ہیں محبت۔ یعنی محبت میں ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے، محبت میں اپنے دلوں میں اس کی آرزو ہونی چاہیے، محبت میں اس کے ہر فعل کو اچھا لگنا چاہیے۔ محبت کسی ایک فعل کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، محبت اس کی پوری ذات سے ہوتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ الفت میں مخالفت کا، کسی اس کے بری خصلت کا، بری عادت پر ظاہر ہونے پر اس سے وقتی طور پہ دوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر محبت ہوگی تو وقتی دوری بھی گوارا نہیں ہوگا۔ بھائی اس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ چاہے جیسا بھی رہے۔ محبت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے محبت کی، وہ چاہے جیسا بھی رہے، اس کی تمام باتیں ہمیں پسند ہیں، دوسرے کو چاہے ناپسند ہو لیکن اس کا کلام پسند ہے، اس کا مزاج پسند ہے، اس کا چلنا پسند ہو، اس کا دیکھنا پسند ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند ہو، اس کی ہر چیز، ہر ادا اچھی لگے، اس میں کہتے ہیں کہ محبت ہے۔ اب اس سے جب اوپر بڑھتا ہے نا تب وہ آتا ہے، اس سے اوپر بڑھنے کے بعد عشق نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد جب ہوتا ہے تو پھر وہ آتا ہے مودت۔ اللہ تبارک و تعالی، اب غور کیجئے کہ محبت سے اونچا ہے مودت، اور اللہ تبارک و تعالی اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں اشاعت دین کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، مگر میرے رشتہ داروں سے، میرے گھر والوں سے تم بے پناہ محبت کرو، مودت کرو، یعنی بے پناہ محبت، دیکھو چاہے نہ دیکھو محبت کرو، جانو چاہے نہ جانو محبت کرو، صرف اس وجہ سے محبت کرو کہ یہ میرے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، تو ان سے مودت ہونی چاہیے، ان سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ان کے لیے تڑپ ہونی چاہیے۔ تو جب آل نبی سے، اہل بیت نبی سے مودت کا حکم ہے تو نبی سے تو یقیناً صرف محبت نہیں ہوگی، جب آل نبی سے مودت ہے تو نبی سے اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر بھی ایک چیز ہے، وہ بھی مودت ہی سے بنا ہے، اس کو کہتے ہیں ود، اور اس کی صفت ہے ودود، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اب اس سے سمجھ میں آئی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنے بندوں سے الفت نہیں کرتا، اپنے بندوں سے انسیت نہیں رکھتا ہے، اپنے بندوں سے سادی محبت نہیں رکھتا ہے،
اپنے بندوں سے مودت نہیں رکھتا ہے بلکہ اپنے بندوں سے ود رکھتا ہے، یعنی وہ ودود ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا، ہر آن محبت کرنے والا، ہر صورت میں محبت کرنے والا۔ اور یہ جو مودت والی جو خصوصیت ہے، جب یہ اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو وہی ودود ہوتا ہے، اور ودود ایسی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندہ اگر نہیں بھی مان رہا ہے تو بھی محبت کر رہا ہے، تب نے کھانے کو ملتا ہے، ورنہ خدا کو نہ مانے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو جس سے محبت کریں اگر وہ ہمارا دشمن ہو جائے تو ہم لات ماریں گے، چلو کہاں تم سے محبت کریں گے، تم تو میرے دشمن و مخالف ہو، تم میری بات نہیں مانتے ہو، ہم محبت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی، بندہ نافرمان ہے لیکن وہ محبت کرتا ہے، بندہ بے نمازی ہے لیکن وہ محبت کرتا ہے، بندہ اس کے نبی کے طریقوں پر نہیں چلتا ہے لیکن وہ محبت کرتا ہے، بندہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ محبت کرتا ہے، بندہ کو جو ضرورت پڑتی ہے تو وہ وہی خصوصیت ہے کہ خصوصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ محبت کی سب سے اعلیٰ سیڑھی ہے۔ ہم لوگ تو صرف جانتے ہیں یہی کہ محبت ہے، اس کے بعد عشق ہے۔ اب محبت کا جو آخری زینہ ہے اس کو کہتے ہیں عشق۔ عشق کے معنی یہ ہے، بہت الگ الگ تعریف کی گئی ہے۔ عشق کے معنی یہ ہے کہ کسی کی محبت میں حد سے گزر جانا، محبت میں کوئی حدود کی پابندی نہیں کرنا، وہی عشق کہلاتا ہے۔ اور جب عشق ہوتا ہے تو عشق کی دو کیٹیگری ہے، ایک عشق ہوتا ہے جس میں دیوانگی ہو جاتی ہے، اور ایک عشق ہوتا ہے کہ جس میں فرزانگی ہو جاتی ہے۔ فرزانگی سمجھا؟ دیوانگی الگ چیز ہے، فرزانگی الگ چیز ہے۔ دیوانگی یہ ہے کہ عشق میں اپنا آپ کھو بیٹھا، نہ کہا، نہ دین کا ہوش رہا، نہ اپنی ذات کا ہوش رہا، نہ اپنے آپ کا ہوش رہا، بس صرف اس کو اپنا معشوقی نظر آتا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اور فرزانگی یہ ہوتی ہے کہ صرف معشوق نظر آتا ہے اور ساتھ میں اپنے آپ کو اس کے لیے فنا کرنا نظر آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب فرزانگی کا مطلب یہ ہے کہ شمع جلا کر کے، روشنی جلا کر کے، موم بتی جلا کر کے اور اسے کہیں پہ رکھ دیا جائے، اس کے اوپر کیڑے آتے ہیں، چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں بغیر تھکے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھومتے گھومتے کبھی ان کا پر ان کے شمع کی لو میں جل جاتا ہے اور وہ جل کر کے خاک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں فرزانگی۔ اسے کچھ معلوم نہیں کہ کہیں اور کیا ہو رہا ہے، کہاں اندھیرا ہے، کہاں کیا ہے، بس میری شمع یہی ہے، میری محبت یہی ہے، میری الفت یہی ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کرتا رہے، میرا جینا ہے تو اسی کے چاروں طرف، میرا مرنا ہے تو اسی کے چاروں طرف، میری دیوانگی ہے تو اسی کے چاروں طرف۔ اسی کو کہتے ہیں یہ عشق، ایسا عشق جس کے اندر فرزانگی ہوتی ہے، اور یہی عشق نبی کے چاہنے والوں میں ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے عشق بہت ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل۔ عشق لگتا ہے کہ بڑی آسان سی چیز ہے، عشق میں اگر فرزانہ نہیں بنا تو کیا بنا، اور عشق میں دیوانہ ہو گیا تو یہ دیوانگی نبی کی بارگاہ میں نہیں چلتی۔ عشق میں تو عاشق بڑا دیوانگی نہیں ہے، بلکہ عشق میں تو ہوش و حواس چلے آتے ہیں۔ نبی سے جب عشق ہوتا ہے نا تو اس کا ہوش، جس کو کہتے ہیں کہ ہوش ٹھکانے پہ آ جانا،
اور جب دیوانہ ہو گیا تو وہ تو مدہوش ہو گیا۔ نبی سے جو محبت ہوتی ہے نا اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ حضرت فرید ملت کہتے ہیں چن چن کے نقش پا پہ سجدے یہ کر رہا ہے۔ چن چن کے نقش پا پہ، لفظ چن چن کے، چنے گا کون؟ جو ہوش مند ہوگا۔ جو بے ہوش ہوگا اس کو چننے کی صلاحیت کہاں کہ ہم کسی چیز کو چن کر کے نکالیں۔ ہزاروں چیزیں ہیں، نہ جانے کتنے کے نشان قدم ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے نشان قدم ہیں، اولیاء کرام کے نشان قدم ہیں، غوث و ابدال کے نشان قدم ہیں، مفسرین و محدثین کے نشان قدم ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کے نشان قدم ہیں، شہداء کے نشان قدم ہیں، اور انہی نشان قدم کے درمیان میں میرے آقا کا نشان قدم ہے۔ چن چن کے نقش پا پہ سجدے وہ کر رہا ہے، کسی اور کا نشان قدم نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو مصطفیٰ کا نشان قدم چاہیے۔ چن چن کے نقش پا پر سجدے وہ کر رہا ہے، باہوش کس قدر ہے دیوانہ محمد، کتنا ہوش مند ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نشان قدم سے وہ چن کر کے نکالتا ہے، تو کس کا قدم چن کر کے نکالتا ہے، کس کے پاؤں کا نشان چن کر کے نکالتا ہے، کس کے چلنے کا نشان چن کر کے نکالتا ہے، کس کی اداؤں کا انداز چن کر کے نکالتا ہے، کس کے لباسوں کا انداز چن کر کے نکالتا ہے، کس کے پسینے کی خوشبو چن کر کے نکالتا ہے، کس کی پیشانی کا نور چن کے نکالتا ہے، کس کے سجدوں کا طریقہ چن کر کے نکالتا ہے، کس کے کھانے پینے کا طریقہ چن کر کے نکالتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ اب یہ جو درجات ہیں محبت کے، اب ہر مسلمان یہ سوچے کہ ہم نبی سے محبت میں کس درجے پر ہیں، ہم کس درجے پر ہیں نبی سے محبت میں۔ اس لیے کہ اگر صرف محبت ہے تو بھی جو اس محبت کی تعریف ہے اس پہ ہم پورے نہیں اترتے ہیں۔ محبت کی تعریف تو یہی کہ محبوب کی ہر چیز ہمیں پسند ہو اور اس کو اپنا لیں۔ محبوب کے ایک ایک انداز کو اپنا لیں اور محبوب کے مقابلے میں کوئی اچھا ہی نہ لگے تو ہم تو محبت کے درجے پر بھی نہیں ہیں۔ عشق کی تو بہت دور چیز ہے۔ ہم لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں عاشق رسول ہیں ہم، کاہے کہ عاشق رسول، داڑھی مڈاتے ہیں دن بھر میں 2 مرتبہ عاشق رسول ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ خالی سلام پڑھنے سے عاشق رسول نہیں ہوتا، نبی کے طریقے اور نبی کی سنتوں کو اپنانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، نبی کی باتوں کو اپنانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ اور عشق تو بہت آگے کی چیز ہے، عشق تو صحابہ کرام نے کیا تھا، اور صحابہ کے بعد چند لوگوں نے کیا، چند لوگ ہیں جن کا نام عاشقوں میں آتا ہے، ورنہ محبت کی کوئی پہچان نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ہر چیز میں اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ بہر صورت جمال یار دیدم، ہر صورت میں اپنے یار کی تصویر دیکھتا ہے، لیکن جو عاشق ہو جاتا ہے
اس کی پہچان ہے. آپ لوگ محبت میں جب محبوب کی یاد آتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے. بہت بڑی پہچان ہے محبت کرنے والا اور عشق کرنے والے میں. محبت میں جب محبوب کی یاد آتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے اور چہرے سے خوشی آیا ہوتی ہے کہ ہم کو اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے. لیکن جب عشق میں یاد آتی ہے تو دل خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ دل خون کے آنسوؤں روتا ہے. حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اسی عشق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قصیدہ بردہ کا پہلا شعر: امن تذکر جیران بزی سلمی مزست دمن جرا من مغلطی بدمی ام حبت الریح من تلقائے کاظمہ او مزل برق فی الظلماء من ادمی. ارے تم کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ پر خون ٹپک رہا ہے؟ کیا کاظمہ کے پڑوسی محمد الرسول اللہ یاد آ گئے؟ یعنی یہ عشق ہے کہ عشق میں روتا ہے. عشق میں دیوانگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے بدن کا ہوش نہیں رہتا ہے. عشق میں نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے. نہ اس کو جاگنے کا اس کو پتا چلتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، نہ اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں. عشق میں نہ اس کو اپنا کھانا یاد رہتا ہے، نہ عشق میں اپنا پینا یاد رہتا ہے. عشق میں نہ اپنا آرام یاد رہتا ہے، نہ عشق میں اپنا سکون یاد رہتا ہے. عشق میں کیا کہتے ہیں کہ جب عشق ہوتا ہے نا، آگے اسی قصیدے میں بتاتے ہیں کہ عشق تم کو ضرور عشق ہو گیا ہے. کس سے؟ اللہ کے محبوب سے عشق ہو گیا. کیوں؟ تمہارے چہرے پہ زردی آ گئی ہے. حضرت علامہ بوصیری کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پہ زردی آ گئی ہے، تمہارا دل بے چین ہے، تمہارا قلب رو رہا ہے، تمہارے آنکھوں سے آنسو کی جگہ پر خون ٹپک رہا ہے. تم بیمار اور لاغر اور نحیف ہو گئے ہو. اس لیے اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہیں عشق ہو گیا. اور عشق میں اگر بیمار نہ دکھے تو وہ عشق ہی کیسا. ہم لوگ ایسے عاشق ہیں کہ محبت رسول، عشق رسول میں خوب میلاد کرتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں. جبکہ عاشق وہ ہوتے ہیں کہ عشق میں سب بھول جاتے ہیں. کھانا کہاں یاد رہتا ہے، اپنا آرام کہاں یاد رہتا ہے. عشق میں وہ تڑپ ہوتی ہے. عشق میں حضرت ابو بکر صدیق کا عشق. بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جو اس پہاڑ کو دیکھ چکے ہیں جس کے اوپر حضور ہجرت کے رات جا کر کے آرام کیے تھے، جس کو غار ثور کہتے ہیں. تقریباً 700-800 فٹ اونچا پہاڑ ہے وہ، بالکل کھڑی چڑھائی ابھی بھی. یعنی اس کی چڑھائی اتنی سخت ہے کہ 11 مرتبہ میرا جانا ہوا، ایک مرتبہ بھی پورا نہ چڑھ سکے. تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے لوٹ کے چلے آنا پڑا. اتنی سخت چڑھائی ہے. لیکن جب اللہ کے نبی ہجرت کی رات میں جا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، پتھر نوکھیلا ہے، آپ کے قدموں میں چبھے گا، تو آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. اب نبی کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے اور اس پہاڑ پہ حضرت صدیق اکبر چڑھ گئے. یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ عشق تھا. ہم کو پتھر چپتا رہے کوئی بات نہیں ہے، ہم کو جس سے عشق ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور جب غار میں پہنچنے کی بات آئی تو جس سوراخ میں سانپ تھا، بہت تفصیلی واقعہ، اس سوراخ پہ اپنا پاؤں لگا کر کے بیٹھ گئے. کہتے نا آج کی محبت کیا ہوتی ہے؟ آج کی محبت یہ ہوتی ہے حضور اگر اس سوراخ پہ ہم پاؤں رکھیں گے سانپ کاٹ لے گا
تو ہم تو مر جائیں گے، پھر آپ کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ ابھی تو بہت لمبا سفر ہے، کوئی نہ کوئی بہانے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے یہ فکر نہیں کی کہ ہم کو کیا ہوگا، جب تک ہم ہیں میرے محبوب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، لگا کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے تو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیکی کس کی ہے، وہ لمبا واقعہ اس میں ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا سن لیجئے، سب سے زیادہ نیکی کس کی ہے؟ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی، ایک نیکی دنیا کے تمام انسان نبیوں کے علاوہ دنیا کے تمام انسانوں کی نیکی کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور ابو بکر کی ایک نیکی کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو ابو بکر کی نیکی ان سب پہ بھاری ہوگی۔ وہ نیکی، ایک نیکی نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی محبت میں کیا ہوا ایک عمل ہے، عشق میں کیا ہوا، نبی کی عشق میں کیا ہوا ایک عمل ہے، تھوڑی دیر کا ایک عمل ہے، اور اس عشق کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی نیکی عطا فرمائی کہ حضرت عمر کی ستاروں کے جتنے گنتی کے برابر نیکیاں بھی، حضرت عثمان غنی کی نیکیاں بھی جو جنت خریدتے ہیں، حضرت علی کی نیکیاں بھی، غوث و قطب و ابدال کی نیکیاں بھی، شہیدوں کی نیکیاں بھی، صالحین کی نیکیاں بھی، تمام دنیا کے انسانوں کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائے، ابو بکر کی وہ ایک نیکی ایک طرف رکھی جائے، سب پہ بھاری پڑے گی۔ کیوں؟ باقی سب تو نیکی ہے، باقی سب نیکی ہے، اور یہ نیکی جو ہے عشق رسول ہے، عشق رسول ہے، عشق رسول کا اتنا بڑا مرتبہ۔ اور بھی صحابہ کرام نے محبت کی ہے، عشق کیا ہے، اور جیسے حضرت بلال حبشی کا عشق، کہ اذان دیا کرتے تھے نبی کے سامنے، واقعہ بہت طویل ہے اور وقت بھی کم ہے۔ اذان دیا کرتے تھے نبی کے سامنے، جب نبی کے پردہ کرنے کے بعد اذان کے لیے کھڑے ہوئے تو نہ دے سکے، کیوں؟ وہی عشق مانے ہو گیا کہ جس نبی کو دیکھ کر کے ہم اذان دیا کرتے تھے وہ نبی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی کا عشق، ایسے عاشق، نبی کے عاشق حج کے لیے گئے، اور وہیں حج کے درمیان میں ایک نعت لکھی اور ارادہ کیا کہ اس کو جا رہے ہیں مدینہ حج کے بعد، اس کو مدینے میں پڑھیں گے حضور کی بارگاہ میں۔ مدینے کے لیے قافلہ روانہ ہوا، آدھے راستے میں قافلہ پہنچا تھا، آج کی طرح سے تو 4 گھنٹے میں پہنچتا نہیں تھا، 14 دن 15 دن لگ جاتے تھے مکے سے مدینہ جانے میں، تقریباً 300-400 کلومیٹر کا سفر قافلے کے ساتھ لوگ چلتے تھے۔ قافلہ چلا، عبد الرحمن جامی بھی ساتھ میں ہے قافلے کے، بہت بڑے شاعر بھی، صوفی بھی، مصنف بھی، اتنے بڑے مصنف کہ ان کی کتاب آج پورے دنیا کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان کا کلام، نعتیہ کلام، ابھی تک پورے دنیا میں مقبول ہے۔
جب آدھے راستے میں پہنچے تو سرکار نے مدینے کے گورنر کو خواب میں دکھلایا کہ دیکھو ایسی شکل کا ایک آدمی قافلے میں آ رہا ہے، تم اس جاؤ قافلے میں اور جا کر کے اس سے کہو کہ واپس چلا جائے، مدینے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہہ دینا کہ یہ ہم کو خواب میں حکم ہوا، سرکار نے کہا، نبی کا فرمان ہے واپس جاؤ۔ گورنر آیا، آنے کے بعد حضرت ملا عبد الرحمن جامی سے کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا اور حکم ہوا ہے، تمہاری شکل دکھلائی گئی اور کہا گیا کہ اس کو کہہ دو کہ واپس چلا جائے، مدینہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی، سرکار کا حکم ہے، واپس ہو گئے۔ پھر اگلے سال پھر گئے حج کے لیے، اور جب مدینہ جانے کی بات آئی تو سوچا یہ کہ کسی صورت سے ایسا چھپ چھپا کے جایا جائے کہ واپس ہونے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایک صندوق بنوایا لکڑی کا، اور قافلہ جا رہا تھا، کہا کہ دیکھو یہ صندوق ہے، یہاں رکھا ہوا ملے گا، اس صندوق کو اٹھا کر کے کل تم لوگ لیتے جاؤ گے مدینہ۔ پوچھا کس کو دیں گے؟ بس وہاں مدینہ پہنچا دینا، وہاں مالک خود ہی پہنچ جائے گا لینے کے لیے۔ اور صندوق میں خود بیٹھ گئے، رات کو تنہائی میں نکلتے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوتے، کھاتے پیتے، پھر صندوق میں چھپ جاتے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، جو لوگ لے کے جا رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا کہ اندر میں آدمی ہے۔ صندوق چل رہا تھا، ساتھ میں ایک اونٹ گاڑی پہ صندوق رکھا ہوا تھا۔ آدھے راستے پہنچے تھے کہ گورنر کو پھر خواب میں حکم ہوا کہ دیکھو پچھلے سال جس کو تم نے روکا تھا نا، رکوایا تھا، وہ پھر آ رہا ہے، اس کو جا کے منع کرو، مدینہ نہیں آنا۔ لیکن یاد رکھو اس بار تم کو ملے گا نہیں، وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ ایک صندوق میں چھپ کر کے آ رہا ہے۔ اب غور کیجئے، جو لے کے جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، جو لے کے جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس صندوق میں کیا جا رہا ہے، لیکن آقا کو پتہ ہے صندوق میں کیا آ رہا ہے۔ بتایا فلاں جگہ پہنچو گے تو وہ مل جائے گا تم کو۔ آئے، آنے کے بعد قافلے میں کہا کہ صندوق لاؤ ایک، جس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ پیش کیا گیا، یہ صندوق ہے۔ مدینے کا گورنر آیا، صندوق کھولا گیا تو اندر سے ملا جامی نکلے۔ ملا جامی سمجھ گئے کہ پھر راست پکڑا گیا۔ کہا کہ حضور کا حکم ہے، تم جا نہیں سکتے، واپس جاؤ یہاں سے۔ پھر اپنا چپ چاپ سے واپس ہو لیے، اب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ ایک قصائی کے یہاں گئے اور اس کے یہاں سے بھیڑ کی کھال لیا اور چرواہے کے گروپ میں شامل ہو گئے جو بھیڑ چراتے تھے، اور بہت ساری بھیڑ بھی ساتھ میں لی۔ ایک کھال کو انہوں نے خود اوڑھ لیا، اوڑھ کر کے بھیڑ بن گئے، اور باقی بھیڑیں تھیں۔ چرواہے سے کہا کہ اس بھیڑ کے پورے اس قافلے کو 150 بھیڑ ہے، اس کو مدینہ پہنچانا ہے۔ اب جانور ہے، جانور کے بیچ میں وہ بھی چل رہے ہیں بھیڑ کی شکل میں، 100,000 بھیڑیں ہیں۔ اب ان کو بڑے اطمینان سے کہ اب تو آدمی تو ہم ہیں نہیں بن کے جا رہے ہیں، تو کوئی پہچان میں نہیں کرے گا۔ لیکن عام لوگوں کے پہچان کی بات نہیں تھی، یہ تو اس کے پہچان کی بات ہے جو ساری کائنات کو پہچانتا ہے، جو قیامت تک کے لیے سب کو پہچانتا ہے۔ پھر حضور نے خواب میں دکھلایا گورنر کو، جاؤ پھر آ رہا، اور ابر جانور کی شکل میں آ رہا ہے، کھال اوڑھ کر کے ریوڑ میں گھسا ہوا ہے۔
تو یا رسول اللہ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ جانوروں کی کھال ادھیڑ کر دیکھنا تو مشکل ہے، پہچان لو گے صرف کہنا اس سے کہ اس کے آقا محمد الرسول اللہ کا ایک پیغام آیا ہے، وہ خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ پوچھا کہ حضور ایک بات پوچھو کہ آپ کی بارگاہ میں تو بڑے بڑے گنہگار آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو انیس الغریبین ہیں، اور یہ کیسا گنہگار، کیسا بدکار انسان آ رہا ہے کہ آپ اس کو مدینے میں بھی اس کا داخلہ آپ روکے ہوئے ہیں اور اس کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے گنہگاروں سے بھی زیادہ بڑا گنہگار معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ گنہگار نہیں ہے، ارے وہ تو میرا سچا عاشق ہے، اس دور کا سب سے بڑا عاشق ہے، اور وہ آ رہا ہے ملنے کے لیے۔ پھر معاملہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ جب اتنا بڑا عاشق ہے تو وہ آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا کہ وہ اتنا بڑا عاشق ہے، اتنا بڑا عاشق ہے کہ اگر وہ میری بارگاہ میں آئے گا تو ہم کو اپنے مزار سے نکلنا پڑے گا اس کے استقبال کے لیے، اور ہم مزار سے نکلیں گے تو قیامت آ جائے گی، سب نکلیں گے، جنت البقیع والے نکلیں گے، ابو بکر نکلیں گے، عمر نکلیں گے، مدینے کے لوگ جتنے مردے ہیں سب نکلیں گے۔ نبی نکل جائے تو بھلا دوسرا مسلمان کیسے اپنے مزار میں سو سکتا ہے؟ مکے والے نکل جائیں گے، بغداد والے نکل جائیں گے، ایران والے نکل جائیں گے، عراق والے نکل جائیں گے، پورے دنیا کے مسلمان جو مزاروں میں ہیں نبی کے نکلنے سے سب نکل پڑیں گے، لہذا اسی لیے اس کو روک رہے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے۔ وہ تو میرا سچا عاشق ہے۔ تو ایسے بھی عاشق ہیں، نبی کے ایسے عاشق ہیں، اور ایک ہم لوگ بڑا اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عاشق نبی ہیں، محب نبی ہیں۔ ہم لوگوں کی محبت کیا، ایک میلاد کر لیا، مٹھائی بٹ گئی، مٹھائی کھا لیا، اور سارا عشق اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب مٹھائی کا ایک حصے کے بجائے 2 حصے کا، کہ کسی طرح سے 2 مل جائے، 4 مل جائے، بریانی مل جائے۔ ورنہ عشق تو وہ ہوتا ہے نہ مٹھائی نظر آوے، نہ بریانی نظر آئے، صرف محبوب نظر آئے۔ اصل عشق یہی ہے کہ صرف محبوب نظر آئے، محبوب کے علاوہ کچھ نہیں، یہی عشق ہے، یہی محبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب سے ایسی ہی محبت کرے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کرتے تھے محبت اس انداز کی کہ اگر نبی وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ روک لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، کوئی بزرگ شخصیت آتی ہے تو بھائی ان کا جوٹا لے لو، ان کا تبرک لے لو، اس کو لے کر کے 4 آدمی 5 آدمی جو ہے بانٹ لیا کرتے ہیں، بھائی فلاں بزرگ کا تبرک ہے۔ تو وہ ان کی محبت میں نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، ان کا تبرک مل جائے گا، کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اور نبی کے لیے جو جذبہ تھا صحابہ کرام کا، وہ جذبہ محبت میں تھا۔ پسینے کا قطرہ زمین پہ نہ گرنے پائے، ان کا چھوا ہوا پانی زمین پہ نہ گرنے پائے۔ کیوں؟ تبرک کے لیے نہیں وہ لیتے تھے، بلکہ اس لیے لیتے تھے کہ نبی کا چھوا ہوا پانی ہے، زمین پہ گرے گا، زمین کیسی ہے، پاک ہے ناپاک ہے پتہ نہیں، وہ ہمارے کپڑوں میں گر جائے، ہمارے سینے پہ گر جائے۔ بلکہ اگر گر جاتا تھا پانی، کبھی گر گیا پانی اور معلوم ہو گیا کہ یہ کیچڑ وہ ہے کہ جہاں پہ نبی نے وضو کیا ہے، تو وہاں پر اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوگ زمین پہ گھلٹ کر کے اس کیچڑ کو اپنے بدن میں لگا لیا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی کی محبت جو صحابہ کرام نے کی ہے نا، وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور بھی محبت ہے نا عشق کے معیار پہ کی ہے، دیوانگی نہیں، فرزانگی کی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایسے فرزانہ ہیں
کہ گردن کٹانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. جیسے پروانے کے لیے پروانہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، تو اس پروانے کو جب چراغ پہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی فرزانگی جلنے کے لیے تیار رہتی ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام اپنی ذات کو نبی کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. تبھی تو جنگ کے موقع پر حضرت سعد کھڑے ہوئے ہیں اور تیر آ رہا ہے. تو تیر آ رہا ہے تو ہم لوگ رہتے تو کیا کرتے ہیں؟ حضور کی طرف دشمن تیر پھینک رہے ہیں، ہم لوگ رہتے تو کیا کرتے بتائیے؟ تیر سے بچانے کے لیے حضور سے کہتے ہیں کہ حضور بیٹھ جائیے، تیر آ رہا ہے، نہ تو سامنے سے آپ کو تیر لگ جائے گا. اور زیادہ مشورہ دیتے بچانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ حضور لیٹ جائیے، یا کچھ اور مشورہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور یہاں سے بھاگ چلیے، تیر آ رہا ہے. لیکن حضرت سعد نے نہ بیٹھنے کے لیے کہا، نہ لیٹنے کے لیے کہا، نہ بھاگنے کے لیے کہا کہ حضور آپ پیچھے کھڑے رہیے، جو تیر آئے گا میرے سینے پر آئے گا، اور میرے سینے سے میرا سینہ جو ہے اس تیر کے لیے رکاوٹ بنے گا. آپ بے فکر ہو کر کے کھڑے رہیں، ہم سامنے میں کھڑے ہیں. اور حضرت سعد کے اوپر جب تیر آتا دہنے سے تو دہنے ہو جاتے، بائیں سے آتا تو بائیں ہو جاتے، کبھی ہاتھ بڑھا دیتے تو پورا جسم چھلنی چھلنی تھا. اور صرف روک ہی نہیں رہے تھے بلکہ اپنے پاس سے جو تیر تھا اس کو اٹھا کر کے پھینک رہے تھے. اور جو ادھر ادھر تیر گرا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تیر کو اٹھاتے اور حضرت سعد کی طرف بڑھاتے اور ارشاد فرماتے کہ سعد تیر چلاؤ، فدا کابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ قربان تم پر. ذرا غور کیجئے، جس کے اوپر ساری دنیا کے ماں باپ قربان، تمام صالحین کے ماں باپ قربان، خطب و ابدال کے ماں باپ قربان، جس کے اوپر سارے دنیا کے تمام نیکوکار کے والدین قربان، سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں والدین قربان، اس نبی کا فرمان ہے کہ اے سعد تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان. اسے کہتے ہیں محبت. اور ہم لوگ تو خالی ایک نعرہ لگاتے ہیں، بہت چلا ہوا تھا کچھ دن پہلے، جب کچھ ہنگامہ ہوتا نہیں ہے، کوئی گستاخ سر ابھارتا ہے تو اس وقت ہم لوگ صرف نعرہ لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ غلامی رسول میں نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، داڑھی قبول ہے، امامہ قبول ہے، جبہ قبول ہے، نیکی قبول ہے، شراب کا چھوڑنا قبول ہے، زنا سے دوری قبول ہے، والدین کی اطاعت قبول ہے، استاد کا احترام قبول ہے، مسجد کی آبادی قبول ہے، بزرگوں کا آستانہ قبول ہے. محبت رسول میں یہ قبول نہیں، موت بھی قبول ہے. اس لیے کہ معلوم ہے کوئی مارنے تو آ نہیں رہا، جب مارے گا تو بھاگ کے گھر میں چلے جائیں گے، اس لیے ایسی چیز بولو. تو یہ اس کو محبت اور عشق نہیں کہتے ہیں، صرف نعرہ. اور آج کل ہماری محبت جو ہے نبی کی بارگاہ میں صرف نعرے والی محبت رہ گئی ہے. جیسے ابھی نعرہ چل رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، تو یہ لبیک کیا معلوم ہے؟ لبیک بہت اہم بات ہے. جب حاجی جاتے ہیں حج کے لیے اور جب گھر سے نکلتے ہیں احرام باندھ کر کے تو لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، جس کا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں. یہ اپنی حاضری کو درج کرواتے ہیں رجسٹر پر اٹینڈنس بنوانے کے لیے نہیں. یہ حاضری وہ نہیں ہے کہ رجسٹر پر اٹینڈنس بنا دیا جائے کہ ہم حاضر ہیں، بلکہ یہ حاضری وہ ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں بولا جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ، تو نبی کی بارگاہ میں گویا یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، میری
میری روح حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے، آپ ہمیں جیسے چاہیے حکم دیجئے، ہم ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم حاضر ہیں، آج سے ہم آپ کے ہیں، جو آپ کہیے گا وہی ہوگا، جو آپ چاہیے گا وہی ہوگا۔ مزاج یار میں آئے، سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، اسی کا نام حاضری ہے، اسی کا نام لبیک ہے۔ لیکن نعرہ لگ رہا لبیک لبیک لبیک، اور معلوم ہوا کہ نعرہ تو لبیک لگ رہا ہے، حاضر ہے، اور نبی کا تصور بھی نہیں آ رہا ہے، نبی کا خیال بھی نہیں آ رہا ہے۔ بلکہ خیال کیا آ رہا ہے، اگر جلوس میں لگاتے ہیں نعرہ تو خیال یہ آتا ہے کہ فوٹو کدھر سے آئے گی، کیمرہ مین کدھر ہے، تاکہ لبیک کہتے ہوئے میری فوٹو آ جائے، میری تصویر آ جائے۔ ارے جب لبیک نبی کی بارگاہ میں کہہ دیا تو سر مزاج جو مزاج یار میں آئے، اس لیے لبیک کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ صرف نعرے والی قوم ہو کر کے رہ گئے ہیں، حقیقی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ نبی سے حقیقی محبت پیدا کریں۔ اور حقیقی محبت کب ہوگی؟ جب اللہ کے رسول کے اس فرمان کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہوگا اور عمل ہوگا، دل میں بار بار اس کو دہرائیں گے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مومن اس وقت تک درجہ کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ نبی سے محبت نہ رکھے، بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت رکھے۔ ہم لوگوں کو تو اپنا آپ یاد رہتا ہے، نبی کم یاد رہتے ہیں، اپنی ذات زیادہ یاد رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کی محبت عطا فرمائے، نبی سے عشق کی توفیق عطا فرمائے، دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے، خود بخود پیدا ہو جائے، اور نبی کی عظمتیں، نبی کا عشق دل میں جاگزی ہو جائے۔ اب ہم لوگ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جو رسول اس دنیا میں 12ویں ربیع الاول دوشنبے کے دن